نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک اور قیمتی دعا ہے جس کا خلاصہ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرما دی ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہماری دنیا جنت نظیر بن جائے، دنیا ہماری پرکیف بن جائے، پرمسرت بن جائے، گناہوں سے ہماری حفاظت ہونے لگے اور اطاعت فرما برداری کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگے. ایسی قیمتی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. ان دعاؤں کی آج ہمیں قیمت کا علم نہیں، اس کی اہمیت کا آج ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کیا دولت ہے، یہ کیا خزانہ ہے جو امام الانبیاء ہمیں دے گئے ہیں. وہ تو جب آخرت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ارے کتنا خسارہ کیا، کتنا نقصان کیا کہ ایسی دولت اس کو ہم نے حاصل نہ کیا. دیکھو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، مثالوں سے بات سمجھ میں آسان ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. آج کل ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ دشمن اگر ہمارے اوپر اٹیک کرے نا تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ دشمن اگر ہمارے اوپر کوئی میزائل داغے تو وہ ٹیکنالوجی ایسی ہوگی، دفاعی نظام ایسا ہوگا کہ وہ میزائل ہماری طرف آنے کے بجائے دوبارہ دشمن کی طرف چلا جائے گا، جو ہماری طرف پھینکے گا اسی کی طرف چلا جائے گا. ایسی ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر دشمن جو ہے نا چوکنا ہو جائے گا اور وہ سوچے گا بھائی ان کا تو دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، بھائی ان کی طرف میزائل نہ پھینکو.
ایسا نہ ہو کہ ہم میزائل پھینکیں اور ان کا دفاعی نظام حرکت میں آئے اور الٹا ہمارا میزائل ہمیں ہی نقصان پہنچا دے، تو پھر وہ میزائل پھینکنے کی جرت نہیں کرے گا دشمن، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان کا دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے۔ اور جس ملک کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اس ملک کا جو دشمن ہوگا وہ کہے گا بھائی ان پر میزائلوں کی بھرمار کر دو، ان کو تباہ و برباد کر دو، اور پھر وہ میزائل آئیں گے، اس ملک میں گریں گے اور ان کو نقصان پہنچے گا، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو ہمارا جو دشمن ہے نا وہ شیطان ہے، وہ معصیت کے میزائل ہماری طرف پھینکتا ہے۔ اب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہے، وہ میزائل ہمارے دل میں آتے ہیں اور پھر ہم سے معصیت کا صدور ہوتا ہے، گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی، اپنے خالق حقیقی سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ میزائل اثر کر جاتا ہے۔ اور ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ ان کا دفاعی نظام اور دفاعی سسٹم بہت کمزور ہے، تو ان پر معصیت کے میزائل داغو، ان کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈالو، گناہوں کے ان کے اندر دلوں میں خیالات ڈالو، تاکہ یہ اس گناہ کی طرف چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دفاعی نظام دے دیا کہ بھئی یہ دعائیں پڑھ لو، یہ صبح پڑھ لو، یہ شام پڑھ لو، 24 گھنٹے تمہارا دفاعی نظام کام کرے گا، اور ایک فرشتوں کا ایک تکوینی نظام تمہاری حفاظت پر مقرر ہو جائے گا۔ دشمن اگر اٹیک کرے گا تو یہ میزائل دشمن کی طرف آئے ہوئے اسی کی طرف پھینکے گا، تو دشمن چوکنا ہو جائے گا اور کہے گا بھائی اس کا دفاعی نظام تو بہت مضبوط ہے، اس پر معصیت کے اٹیک ہی نہ کرو، گناہوں کے حملے ہی نہ کرو اس پر۔ جب وہاں سے اٹیک ختم ہو جائیں گے، اب یہاں سے ملکوتی صفات پیدا ہوں گی اور اعمال صالحہ کی رغبت ہوگی، شوق ہوگا، ذوق ہوگا، آدمی اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے لگے۔ تو یہ وہ قیمتی دعائیں ہیں جو ہمارے اندر اطاعت کے جذبے بیدار کریں گی، ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دیں گی، اور جب آدمی گناہوں سے بچ جائے گا اور اطاعت کی گاڑی پہ چل پڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اور زندگی پرکیف ہو جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا، اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، تو ہم اسے ضرور بھی ضرور حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، معصیتوں سے اجتناب ہو، گناہوں سے پرہیز ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہو، یہ حیات طیبہ ہے۔ تو اللہ وعدہ فرما رہے کہ ہم دیں گے، تو اس کے حصول کا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ہمیں یہ پاکیزہ اور یہ مبارک دعائیں دے دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دعائیں ہم اتنا اہتمام سے اس کی پابندی کریں، گھر کے ہر فرد کو اس کی پابندی پر لگائیں، گویا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا وظیفہ حیات ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ یہ ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نظام دفاعی کمزور ہو جائے گا، ہمارا دشمن ہم پہ حاوی ہو جائے گا، اور اس کے اٹیک اور اس کے حملے بڑھ جائیں گے، اور پھر اس کے حملے بڑھ جائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گئے تو بس سمجھو کہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاکت میں ڈوب گئے، مال ہوتے ہوئے پریشان ہوں گے، اسباب راحت ہوتے ہوئے پریشان ہوں گے، اسباب سکون ہوتے ہوئے پریشان ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اور قیمتی فرنیچر ہے، ایسی چل رہے ہیں، ٹھنڈک ہے، مگر نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ اسباب راحت ہے مگر راحت نہیں ہے، اسباب سکون ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں تو ریت پر بھی نیند آ جاتی۔ ہم نے دیکھا کہ ٹیلے، تھر کے ٹیلے پر، تھر میں گئے تو وہاں ٹیلوں پر لوگ ٹھنڈی رات میں ایسے ہی پڑھ کے سو گئے،
ہوا چل رہی ہے اور ریت پر سوئے پڑے، مزے سے نیند آ گئی، نیند آ رہی، بھئی یہ کیا ہے؟ اسے اسباب سکون میں سکون نہیں ہے، اسے ریت پہ سکون آ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سکون دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا یہ بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں اللہ سے تعلق پیدا کر دیتی ہیں، اللہ سے تعلق بنا دیتی ہیں، اور جب بندے کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ہو جاتا ہے پھر اس کی یہ زندگی پرکیف ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هؤلاء الکلمات حین یمسی وحین یصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات طیبات اور یہ مبارک کلمات صبح اور شام پابندی سے، اہتمام سے اسے پڑھتے تھے، کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موت تک کبھی نہیں چھوڑا ان کلمات۔ اپنے عمل سے امت کو بتایا کہ یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ روزانہ مانگنے کی چیز ہے، اتنی ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں آپ سے عفو مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عفو اور عافیت مانگتا ہوں۔ یہ عافیت ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عافیت کے مانگنے کی اتنی تاکید فرمائی کہ کسی اور چیز کی اتنی تاکید نہیں فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر تشریف لے آئے اور کھڑے ہو گئے، اور راوی فرماتے ہیں کہ ممبر پر تشریف لا کر کھڑے ہو گئے، گویا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے فبکا، رو پڑے، یعنی جو بات کہنی تھی اتنی رقت حضور پر طاری ہوئی کہ وہ کہہ نہ سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور پھر فرمایا کہ سلوا العافیہ یا ایھا الناس سلوا العافیہ، اے اللہ کے بندوں عافیت مانگو، عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت ہے، وہ اللہ سے مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے، مانگنے سے ملتی ہے۔ سلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں اللہ سے عافیت مانگو۔ یعنی یہ بات ارشاد فرما نہ سکے پہلے لوگ رو پڑے، اتنی رقت حضور پر طاری ہوئی کہ میں اپنی امت کو کیسے بتاؤں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ یعنی امت پر ایسی شفقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی دولت، ایسی قیمتی چیز حضور چاہتے ہیں کہ میری امت یہ مانگے، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ حضور اتنی تاکید فرمائے کہ عافیت اللہ سے مانگو، اور ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں، دن میں اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے بعد کتنا مانگتے ہیں عافیت، جو سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ 4 چیزیں اس میں مانگی حضور نے اپنے رب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو آپ نے مجھ پر نعمتیں فرما رکھی ہیں اس کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں۔ آنکھ کی نعمت کیسی دولت ہے بھائی، گویائی جو اتنی آسانی سے ہم بول رہے ہیں کیسی دولت ہے، یہ ہاتھ اتنی آسانی سے حرکت کر رہے ہیں کیسی دولت ہے، کیسی نعمت ہے، سن رہے ہیں کیسی نعمت ہے۔
یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ جگر کام کر رہا ہے، یہ گردے کام کر رہے ہیں، سارا جسم کام میں لگا ہوا ہے، ساری مشینری صحیح چل رہی ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ تو حضور اللہ سے عرض فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اے اللہ آپ کی نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب اللہ بچائے، اللہ بچائے، شوگر ہو گئی، اب کھاؤ میٹھا، اب کھاؤ آم، اب کھاؤ میٹھے پھل، نہیں کھا سکتے، بھائی ڈاکٹر نے منع کیا۔ کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہو گئی، کتنی بڑی نعمت زائل ہو گئی۔ ہو گیا بلڈ پریشر، اب کھا لو قورمے بریانیاں، کہتے نہیں بھائی یار احتیاط کرنی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، فلاں چیز بڑھ جائے گی، فلاں چیز بڑھ جائے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نعمتوں کا زوال ہو گیا۔ یہ اوپر سے فیصلے ہو گئے کہ تم نہیں کھا سکتے، موجود ہوتے ہوئے نہیں کھا سکتے، سامنے ہوتے ہوئے نہیں کھا سکتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں، اللہ سے یہ مانگتے رہنا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ آپ کی نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو آپ نے مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں یہ کبھی بھی زائل نہ ہوں، بس یہ نعمتیں بڑھتی ہی رہیں، اس میں زوال نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو۔ اب یہ جو نعمتیں زائل ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، معصیت کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ یہ نعمتیں لے لیتے ہیں۔ اب جب یہ پناہ چاہ رہا ہے کہ اللہ ان نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، تو اب جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے بچائیں گے۔ وہی بات کہ شیطان کے جو حملے ہوں گے اس سے دفاع ہوگا، اس کا دفاعی نظام مضبوط فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی۔ اور اگلی دعا یہی عافیت کی آ گئی، وتحول عافیتی، اے اللہ آپ کی عافیت کے پھر جانے سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے عافیت کی دولت دے رکھی ہے، عافیت کی نعمت دے رکھی ہے، اے اللہ یہ پھر جائے، یہ ہٹ جائے، یہ ختم ہو جائے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، یہ عافیت مجھ سے کبھی نہ چھینیے۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ کے بندوں عافیت مانگو، اور دوسری جگہ اللہ سے فرما رہے ہیں اے اللہ عافیت مجھ سے کبھی نہ چھیننا، عافیت کی نعمت اے اللہ کبھی زائل نہ ہو، اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے۔ کتنی اہم دولت ہے یہ عافیت۔ اللہم انی اعوذ بک من جمیس، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اے اللہ اچانک کوئی ایسی مصیبت پریشانی آ جائے کہ جس کی وجہ سے میرے دشمن مجھ پر ہنسنے لگے۔ کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی سے ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ اس کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے، جگ ہنسائی ہو جاتی ہے، سارے دشمن اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو۔ تو اللہ ایسی حالت آنے سے پناہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھ پر ہنسے، اچانک ایسے کوئی مجھ سے عمل صادر ہو جائے جس کی وجہ سے سارے معاشرے میں میری عزت ملیا میٹ ہو جائے۔ فجاءت نقمتی وہ جمیع سختی، میں اللہ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیشہ مجھ سے راضی رہیے۔ کتنی پیاری دعا، کیسی اللہ کے حبیب کے دل میں اللہ کی محبت کیسی جوش مار رہی ہے۔ اور حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کے ہر امتی کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارے، اور اس کے دل میں اللہ کے راضی کرنے کا داعیہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ میرا ہر امتی اللہ کی رضا جوئی میں لگا رہے، میرا کوئی امتی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من جمیع سخطک، اے اللہ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ بتائیے کیا پیاری دعا تعلیم فرمائی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ذخیرہ ہے، جو خزانہ ہے، امام الانبیاء ہمیں دے گئے ہیں، ہمیں یاد کرنی ہے، ہمیں سیکھنی ہے، اپنی اولادوں کو سکھانی ہے، گھر کے ہر فرد کی زندگی کا وظیفہ حیات بنانی ہے۔ آج ہم مسلمان جو بکھر گئے، ہم مسلمانوں کی قوت پارا پارا ہو گئی، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ گھر میں یہ دعاؤں کا اہتمام ہی ختم ہو گیا، معاشرے سے یہ دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا۔ جب یہ دعائیں ختم ہو گئیں، حضور کی یہ مبارک تعلیمات ختم ہو گئیں، تو پھر دیکھ لیجئے ہر طرف مسلمان پریشان ہیں۔ تو پھر ہمیں ان دعاؤں کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، پھر اجتماعیت پیدا ہوگی، مسلمانوں کے دل جڑ جائیں گے، مسلمان ایک ہو جائیں گے، پھر سارا اللہ کا غیبی نظام مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گا، پھر باطل کی ہر چال اللہ ناکام فرما دیں گے۔
مگر ہم کچھ کریں تو صحیح، ہم اللہ کی ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی تدابیر تو اختیار کریں. اب ہر طرف اندھیرا ہو اور ہر آدمی یہ کہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، کیا کریں، اندھیرا ہے اندھیرا ہے. بھائی اندھیرا ہے تو آپ کے پاس ایک دیا سیلائی ہے تو وہ جلا دو، آپ کے پاس ٹارچ ہے تو وہ جلا لو، آپ کے پاس کوئی روشنی ہے تو اسے لے آؤ. صرف اندھیرا ہے کہ تذکرے سے اندھیرے دور نہیں ہوں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ روشنی ہے، یہ ٹارچ ہے، اور بہت پاورفل ٹارچ ہے. ان اندھیریوں میں ہم یہ جلا لیں تو پھر روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. جب روشنی ہو جائے گی تو پھر باطل کی کوئی چال ہوگی وہ نظر آئے گی کہ یہ باطل کی چال ہے. پھر آدمی محفوظ ہو جائے گا، اپنی حفاظت کرے گا. ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ ہم باطل کی چال اور چنگل میں کس طرح پھنسے ہوئے، وہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گھیرے میں آئے ہوئے. ہر طرف سے گھیر لیا باطل نے ہمیں، اور ہم اس کی چالوں میں پھنستے چلے گئے، اس کے جال میں اور چنگل میں اچھی طرح پھنس گئے. اور جہاں وہاں سے بری بات آتی ہے اس کو ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، اور جو اچھی بات نبی کی تعلیمات ہے اسے اختیار کرنے میں الجھن ہوتی ہے. جو وہاں سے غلط باتیں آتی ہیں وہ رائج ہو جاتی ہیں، اس کے رواج میں کوئی دیر نہیں لگتی. ایک فیشن آتا ہے عام ہو جاتا ہے، اور عمومی فضا اس میں اس فیشن کی بن جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوں یہ ہو ہی نہیں رہی. وجہ کیا کہ ہم باطل کے چنگل میں اور چالوں میں پھنس چکے ہیں. تو اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کریں. تو یہ دعائیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والی چیزیں ہیں، ان سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے عفو مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ یہی دو چیزیں عفو اور عافیت مانگتا ہوں، فی دینی میرے دین میں، و دنیایا میری دنیا میں، و اہلی میرے اہل میں اور میرے مال میں. دین کے اعتبار سے مجھ سے کوئی مجھے یا اللہ عافیت دیجیے کہ آسانی سے ہر دین کی بات پر عمل کرنا شروع کر دوں، کوئی مجھے رکاوٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نماز پڑھنے میں آسانی ہو، روزہ رکھنے میں آسانی ہو، آنکھوں کی حفاظت میں آسانی ہو، زبان کی حفاظت میں آسانی ہو، حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہو. یعنی دین کی کسی کام کے کرنے میں کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی الجھن نہ آئے. جو شریعت کا حکم میری طرف متوجہ ہو وہ میں آسانی سے ادا کر لوں. یہ ہے عافیت دین کے اندر، کہ ہر کام شریعت کا جو میری طرف متوجہ ہے وہ میں آسانی سے کر لوں. اب میراث کی تقسیم ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے یار میں میراث تقسیم کروں گا تو میں تو روڈ پر آ جاؤں گا، ادھر بہنوں کا حصہ دے دوں، ادھر بھائیوں کا حصہ دے دوں تو میں تو روڈ پر آ جاؤں گا. میں کیا کروں گا، کیسے تقسیم کروں؟ اب دین کے اندر عافیت مانگ لی اس نے، تو اب اس کا داعیہ یہ ہوگا کہ چاہے میں روڈ پر آ جاؤں، چاہے فٹ پاتھ پر آ جاؤں، مجھے یہ حق ادا کرنا ہے. تو اس کا جب یہ داعیہ ہوگا پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے روڈ پر نہیں چلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے انتظام کریں گے کہ اس کے حقوق بھی سارے ادا ہو جائیں گے اور یہ روڈ پر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے مانگا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی، اللہ میرے دین میں مجھے عفو اور عافیت دے دیجیے. تو دین کے سارے کاموں میں جب عافیت مل گئی تو کیا مطلب کہ دین کی سارے احکامات جو اس کی طرف متوجہ ہیں اس کے پورا کرنے میں اس کو آسانی ہوگی، آسانی سے پورا کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں گے، اس کی اسے توفیق مل جائے گی، اس کو آسانی ہو جائے گی. ادھر فجر کا وقت آئے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی. یہ ہے دین میں عافیت. اور آنکھ نہ کھلی، فجر قضا ہو گئی، سمجھو عافیت سے محروم ہے. یہ عافیت سے محروم ہے کہ اس کی فجر قضا ہو گئی. تو حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ دین میں عافیت مانگنا کہ آسانی سے ہر حکم پورا ہو جائے، کوئی حکم پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو.
کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہر حکم آسانی سے پورا ہو جائے. یہ ہے دین میں عافیت. اور دنیا میں عافیت کیا؟ کہ اللہ میرے دین میں عافیت دیجئے، میری دنیا میں عافیت دیجئے. دنیا میں عافیت یہ کہ آسانی والی روزی ہو، سہولت والا مکان ہو، ہر چیز کے اعتبار سے مجھے سہولت ہو، دنیا کے حصول میں کوئی الجھنیں نہ ہوں، جتنا ہو اس پر میں راضی ہوں، مجھے قناعت کی دولت ملے، میرے لیے جتنا ہو بس اسی میں سہولت ہو جائے، کوئی پریشانی مجھے پیش نہ آئے. دنیا کے سارے میرے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بس سہولت بآسانی پوری ہو جائیں، جتنا مجھے ملے اسی کے اندر ہو جائے، مجھے کوئی قرض نہ لینا پڑے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، میری ساری ضروریات اے اللہ آپ پوری ہو جائیں. یہ ہے عافیت. یہ دنیا میں عافیت کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے، تھوڑی سی آمدنی ہے مگر اتنی ہے کہ پوری ہو جاتی ہے، اسے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی الجھن ہوتی ہے، چٹنی روٹی کھا کے بھی خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چٹنی روٹی میں لذت دے دیتے اور اس کو قناعت کی دولت دے دیتے ہیں کہ پھر چٹنی روٹی میں ہی راضی ہوتا ہے. اس کو دوسرے چٹخاروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ بھی ملے، مجھے وہ بھی ملے، مجھے یہ چیز ملے، ہوتی نہیں. اور جب یہ جذبے ہے کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اس کے لیے میں قرضہ لے لوں، اس کے لیے یہ کر لوں، اس کے لیے سودی لین دین کر لوں، یہ عافیت نہیں ہے، یہ عافیت سے محروم ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دین میں بھی عافیت مانگنا، دنیا میں بھی عافیت مانگنا، وَأَهْلِي وَمَالِي، اور اللہ میرے اہل میں بھی عافیت دیجئے، میرے مال میں بھی عافیت دیجئے. اہل میں عافیت یہ ہے کہ گھر والے جو ہوں وہ بیوی سامان راحت ہو، سامان سکون ہو، گھر کے لیے راحت کا ذریعہ ہو، اور بھی گھر میں جائے تو اس کو سکون ملے، اس کا گھر مسکن ہو. گھر کو مسکن کہا گیا، مسکن کے معنی جائے سکون، کہ جہاں جا کے آدمی کو سکون ملے. تو عافیت، اہل کی عافیت یہ ہے کہ گھر میں جا کے جب بیوی بچوں میں جائے تو اس کو سکون ملے، ساری تھکن اس کی دور ہو جائے. اور عافیت نہیں ہے تو گھر جاتے کے ساتھ ہی ایسے ٹینشن اور ایسی الجھنیں کہ کہتا ہے یار گھر میں تو چین ہے ہی نہیں، سکون ہے ہی نہیں، باہر نکلو تھوڑی ہوٹلوں میں بیٹھیں. ہوٹل میں سکون ملتا ہے، گھر میں سکون نہیں ملتا. جو جائے سکون ہے وہاں سکون نہیں ہے، اور جو جائے بے سکونی ہے وہاں سکون ملتا ہے. اس کو وہ جا کے چائے پیتا ہے، کہتا ہے مزہ آ رہا ہے، یہاں سکون مل رہا ہے. 2 گھنٹے لوگ بیچارے ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، یار تھوڑا دماغ فریش ہو جاتا ہے، ذہن فریش کر رہے ہیں. بھائی ذہن فریش تو بیوی بچوں میں ہونا چاہیے تھا تمہارا، وہ سکون کی جگہ تھی. تو عافیت وہاں سے نکل گئی. جب عافیت وہاں سے نکل گئی تو وہاں پھر گھر میں جاتا ہے تو جھگڑے، لڑائیاں، اختلاف، ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، نہ معلوم کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ گھر میں عافیت نہیں ہے. تو اہل میں عافیت مانگی کہ اللہ اہل میں بھی عافیت، کہ بچوں کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جائے، بچوں کی اطاعت دیکھ کر دل سکون سے بھر جائے، بچوں کو اللہ کی اطاعت میں دیکھ کر دل سکون سے بھر جائے. اور بچے ہیں کہ نافرمانیوں میں لگے ہوئے، کوئی دکان پہ نہیں جا رہا، کوئی کیا کر رہا ہے، کس طرح تکلیف دے رہے ہیں، کس طرح اذیت پہنچا رہے ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر باپ کھڑ رہا ہے، سمجھو یہ اہل میں عافیت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ اہل میں بھی عافیت مانگنی ہے. وہ مالی، اور اللہ میرے مال میں بھی عافیت دیجیے. مال میں بھی عافیت مانگی کہ مال میں عافیت کیا ہے؟ کہ مال خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ ہوتا ہے. اور اگر یہ مال گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، نافرمانیوں میں خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ مال میں عافیت نہیں. تو اللہ جو آپ نے مجھے مال دیا ہے اس میں بھی عافیت دیجیے. تو 4 چیزوں میں عافیت مانگی اور عفو بھی مانگا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اس کے بعد ایک اہم دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ رکھ دیجئے، میرے معائب، میرے عیب اسے چھپا لیجئے. بھائی عیب ظاہر ہو جائیں تو دنیا تھوکتی ہے، پھر آدمی کو ساری دنیا میں اس کی کیسی بے عزتی ہو جاتی ہے، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوتا اگر اس کے عیب ظاہر ہو جائیں. پتہ چل جائے چوری کرتا ہے، فلاں آدمی چوری کرتا ہے، اور بھائی فلاں آدمی چوری کرتا ہے، وہ پکڑا گیا، 20 سال سے ملازم تھا، بڑا اعتماد تھا اس پر، اب بتاؤ اس کی مارکیٹ میں کیا حیثیت.
اس کے ایپ پر اللہ نے پردہ رکھا تو چھپ رہا ہوتا، 20 سال سے چھپا ہوا تھا، اور اللہ نے پردہ ہٹایا تو بتائیے بھاگ جاتا ہے، مارکیٹ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ دعا مانگنا کہ اللہ میرے عیوب پر پردہ رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ مجھ سے کوئی ایسی خطرے کی چیز ہی صادر نہ ہو، کوئی ایسا عمل ہی صادر نہ ہو جو مجھے رسوائی کا ذریعہ بنا دے، جس کی سبب سے میں رسوا ہو جاؤں۔ ایسی باتوں سے، ایسے عمل سے اللہ مجھے بچا لیجیے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ اللہم استر عوراتی، میرے عیوب پر پردہ رکھ دیجیے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ میری جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کی پردہ داری فرمائیے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ میرا جو ستر ہے نا وہ کسی کے سامنے نہ کھلے، یعنی ایسی بیماری، ایسی آزمائش نہ ہو کہ ڈاکٹروں کے سامنے میرا ستر کھلے۔ ایسی بیماریوں سے جو پردے کی جگہ والی ہوتی ہیں اے اللہ اس سے بچا لیجیے، میری ستاری فرمائیے۔ اللہم استر عوراتی، پردے کی چیزوں کی اللہ پردہ داری فرمائیے، اسے پوشیدہ رکھیے، یہ ستر کسی کے سامنے نہ کھلے۔ ستر چھپانے کی چیز ہے، ستر کھولنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے آج فیشن بن گیا۔ حضور تو یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ستر کسی کے سامنے نہ کھلے، یعنی ڈاکٹروں کے سامنے بھی نہ کھلے، ایسی کوئی بیماری مجھے نہ لگے جس کی وجہ سے میرا ستر ڈاکٹروں کے سامنے بھی کھلے۔ حضور تو یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کا نوجوان وہ چڈے پہن لیتا ہے، گٹھنا، یہ جو گٹھنا ہے نا یہ ستر کا حصہ ہے۔ یہ گٹھنا لوگ کھولنا اور ران کھولنا لوگوں کے سامنے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب بچائیے کتنے بچے بیچارے اس طرح اپنے گرمی کا دن آتے ہیں تو موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہیں مسلمان۔ تو یہ مسلمان بچے ہم نے بتایا نا باطل کی چالوں میں آ گئے، انہوں نے چڈے پہنے تو انہوں نے بھی چڈے پہن لیے۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو یا آدھی پنڈلی ہو، افضل تو یہ آدھی پنڈلی پر، تو شلوار اور پینٹ تو پہنیں گے تو ٹخنے سے بھی نیچے کریں گے، اور جب چڈا پہننے پر آئیں گے تو ران بھی کھول دیں گے۔ یعنی باطل کی چال میں ہم مسلمان ایسے پھنسے اور ان کی چالوں میں ایسے آ گئے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے۔ اور جو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک تعلیمات ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، وہ اچھی نہیں لگتی۔ یعنی مزاج بدل گیا، زاویہ نگاہ بدل گیا، ذوق بدل گیا، طبیعت بدل گئی، کہ جن سے ہمیں محبت ہے ان کی ادائیں وہ ناپسند ہو گئی، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ جو ادا اختیار کرتے ہیں وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے بچے اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے نوجوان اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگنا کہ اللہ میری ستر کی چیزیں پوشی، اس کی پردہ داری فرمائیے، یہ کبھی نہ کھلے۔ اور ہمارے اکابر کی وصیتیں بڑی عجیب تھیں۔ بعض اکابر کے وصیت نامے لکھے ہیں، اس میں انہوں نے کیا وصیت لکھی کہ دیکھو جب میری میت کو غسل دیا جائے، اب دیکھیے اکابر کا ستر کی حفاظت کا کتنا اہتمام کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا ستر نہ کھلے۔ تو وصیت لکھ رہے ہیں، یہ اکابر کے وصایا ایک کتاب ہے، اس کے اندر بعض اکابر کی یہ وصیت لکھی ہے کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل دیا جائے، غسل میت میرا ہو، تو میری ستر پر دو آدمی اس طرح کپڑا اوپر کر کے رکھیں کہ جب ستر پہ پانی ڈالا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جو کپڑا ہوتا ہے جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ ستر پہ چپک جاتا ہے، اور چپک جاتا ہے تو ران ظاہر ہوتی ہے، ران کھلی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے ران، اس کی ساری چیزیں، ران کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ستر کا کھلنا گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے، دکھانا بھی گناہ ہے، زندے کی سطر دیکھنا بھی گناہ ہے اور مردہ کی سطر کی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو اب وہ مکلف نہیں رہے مرنے کے بعد، اب مکلف نہیں ہے، مگر وہ دوسروں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب تم ہمیں غسل میت دو نا تو ہمارے اتنا احتیاط کرنا کہ وہ جو کپڑا سطر پر ڈالو تو دو آدمی اس کو سطر پر ڈال نہ دیں، تھوڑا سا اوپر 1 انچ اوپر کر کے رکھیں تاکہ جب وہ پانی وہاں سے بہے
تو کپڑا سطر پر چپکے نہ اور سطر نظر نہ. ہمارے اکابر تو اتنی احتیاط کریں، ہمارے اسلاف سطر چھپانے کا اتنا اہتمام کریں، اور ہمارے بچے سطر کھول کے گھومیں. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ان اکابر کی، ان اسلاف کی باتیں سنائی نہیں. کیوں؟ قصور تو ہمارا ہے کہ یہ پیاری باتیں جو تعلیم کی تھیں، جس کو ہمارے معاشرے میں رواج دینا تھا، اس کے تو ہم نے تذکرے ہی نہیں کیے کہ ہمارے اکابر سطر چھپانے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے. اور ہمارے نبی ایسی دعائیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ تمہارا سطر کہیں نہ کھلے. اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہمارے سطر کو چھپائے رکھنا. تو ہاں، اللہ سے یہ دعا مانگنے کی تاکید فرمائی، اور حضور روز یہ دعا مانگ رہے ہیں، صبح بھی مانگ رہے ہیں، شام بھی مانگ رہے ہیں. اتنا اہتمام. اور ہمارے یہاں کچھ اہتمام ہی نہیں. اور عورت کے بال سطر ہیں. اب بتاؤ، ہماری خواتین کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یہ سطر کھلی ہوئی، بال کھلے ہوئے. عورت کا جسم سطر ہے اور وہ سطر کھلا ہوا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمان بچیوں کا سطر. ایک دور وہ تھا کہ مسلمان بچی کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا تھا. جسم تو دور کی بات ہے، چہرہ تو دور کی بات ہے، بال نہیں دیکھ سکتا تھا مسلمان بچی کا. اور آج ہم دیکھ لیجئے ہماری بچیاں کس طرح گھوم رہی ہیں مسلمان خواتین. تو یہ دعائیں جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ سطر کی حفاظت کا داعیہ اللہ دل میں ڈالیں گے. وہی بات کہ وہ جو شیطان کا میزائل آئے گا کہ تم سطر کھولو، گناہ کا داعیہ آئے گا، تو یہ دعا ہوگی، یہ اس دفاعی نظام میں ہوگی، وہ اس اٹیک کو دور کر دے گی. فوراً انہی کی طرف لوٹائے گی. دشمن کی طرف یہ وار جائے گا، ہماری طرف نہیں آئے گا. دشمن کی ساری اسکیمیں فیل ہوں گی، یہ ساری دشمن کے تدابیر انہی پر جائیں گی. کیونکہ یہ دعاؤں کا حصار ہوگا تو وہ ہم پر اٹیک نہیں کریں گے، ان کا اٹیک ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہوگا کہ جب ان کا یہ حملہ ہوگا تو وہ ہمارا دفاعی نظام ان کو وہی ان کی طرف لوٹا دے گا. تو فرمایا کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پوشیدہ چیزوں کی ستاری فرمائیے، سطر کی حفاظت فرمائیے، پوشیدہ چیزوں کی حفاظت فرمائیے، اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے. سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، عورات کے اندر آ جاتے ہیں کہ میرے معائب، میرے عیب، اے اللہ یہ پوشیدہ ہی رکھیے، یہ کسی پر ظاہر نہ ہو. کہ اب یہ راز کی باتیں، کوئی باراز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں تو خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. ایسی راز کی باتیں بعض ہوتی ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو گھروں کے گھر ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. تو یہ حضور نے دعا فرما دی کہ یہ مانگنا، اور حضور روز صبح بھی مانگ رہے ہیں یہ دعا، شام بھی مانگ رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ دعا کر رہے ہیں. امت کو سکھا رہے ہیں کہ یہ اتنی ضروری دعا ہے کہ اللہ سے یہ عرض کرنا، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب کی پوشیدہ رکھنا، میرے عیوب کسی پر ظاہر نہ ہو، میرے عیب کی ستاری فرما دینا. اور اگلی دعا، وآمن روعاتی، اے اللہ میری جو گھبراہٹ ہے، میری تشویشات جو ہیں، میرے ذہن میں جو تفکرات ہیں، ان کو امن عطا فرما دیجیے. میری جو بے سکونی ہے اس کو سکون سے بدل دیجیے. اب دیکھیے یہ دعا وآمن روعاتی ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر آدمی کیسے کیسے تفکرات میں گرا ہوا ہے، کیسے کیسی تشویشات اس کے دلوں میں ہے. یہ ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں ہو گیا تو کیا کریں گے. کون اس تشویشات سے بچا ہوا؟ کوئی کس پریشانی میں، کوئی کس الجھن میں، کوئی کس الجھن میں، ہر ایک کسی نہ کسی تشویش میں مبتلا ضرور ہے. مستقبل کے اندیشوں میں پریشان ہے، میرے دکان نہیں چلے گی تو کیا کریں گے، اور فلاں کام نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے، فلاں چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے. اور بعض اوقات یہ سوچ ایسی حاوی ہوتی ہے کہ نیند اڑ جاتی. بعض لوگ آتے ہیں بیچارے دعا کرانے کہ بھئی کوئی وظیفہ دے دو، کبھی کوئی یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے تو نیند ہماری اڑ جاتی ہے، ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے کہ ہوگا کیا کریں گے. حضور دعا سکھا گئے 14 صدیوں پہلے کہ صبح بھی یہ اللہ سے عرض کرنا، شام بھی اللہ سے کہہ دینا، وآمن روعاتی، اے اللہ میری تشویشات، میری گھبراہٹوں کو دور فرما دیجئے، امن سے بدل دیجئے. یعنی سکون کی کیفیت دل میں ہو، کوئی آئندہ مستقبل کے اندیشے ہی نہ ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دی، اب کوئی اندیشہ نہیں ہے. جب کوئی بات پیش آتی
اللہ تعالیٰ امن اور سکون اور چین دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، مستقبل کے اندیشوں سے پھر اس کی نیند اڑتی نہیں ہے، گھبراہٹیں اس پر حاوی نہیں ہوتی، آتی ہے چلی جاتی۔ دل تو دل ہی ہے نا، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس میں اندیشے آتے ہیں، اس میں خوف آتے ہیں، اس میں مستقبل کی بہت سی باتوں سے یہ گھبراتا ہے، مگر جسے اللہ امن دیتے وہ آ کے چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور جس کو عمل نہیں ملتا وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ جاتی ہے تو پھر نیند بھی اڑ جاتی ہے، پھر بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور پھر ٹینشن کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے پھر شوگر بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی یہ ٹینشن کی وجہ سے تمہیں شوگر ہو گئی، تو ٹینشن کیا تھا؟ یہی پریشانی تو تھی۔ حضور دعا سکھا گئے کہ صبح بھی اللہ سے مانگنا آمین رواتی، اور شام بھی مانگنا آمین رواتی، اے اللہ میری یہ گھبراہٹیں دور فرما دی۔ اب یہ گھبراہٹ دور ہو گئی تو شوگر بھی ختم ہو گئی، بلڈ پریشر بھی ختم ہو گیا، اور دوسری بیماریاں ختم ہو گئی، اور پھر نہ دوا لینے کی ضرورت ہے نہ کچھ لینے کی ضرورت ہے، کہ یہ دعا ہی سب کے لیے کافی ہو گئی۔ کیسا پیارا وظیفہ حضور دے گئے، وہ آمین رواتی، اے اللہ گھبراہٹوں کو امن سے بدل دیجیے، تشویشات کو، بے چینیوں کو چین اور سکون سے بدل دیجیے۔ تو اتنی پیاری دعا حضور نے سکھائی ہے، گھر کے ہر فرد کو کرنی چاہیے، وہ آمین رواتی۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے آگے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی میری دائیں طرف سے، وعن شمالی میری بائیں طرف سے، ومن فوقی میرے اوپر سے۔ 5 جہتوں کو بیان فرما دیے کہ ہر طرف سے میری حفاظت فرمائیے۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں، یعنی کوئی ایسی زلزلہ آئے اور میں دھس جاؤں، نیچے چلا جاؤں، اے اللہ اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو 6 کی 6 جہت اللہ کے سامنے عرض کرو کہ اللہ ہر جہت سے میری حفاظت فرمائیے۔ اب جب یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب کوئی جادو اس پہ اثر کرے گا بھائی؟ کون جادو اثر کر سکتا ہے؟ کوئی جن اثر کر سکتا ہے؟ کوئی آسیب اثر کر سکتا ہے؟ کوئی کالا پیلا اس پر اثر کر سکتا ہے؟ نبی تو ہمیں یہ سکھا گئے۔ ساری دنیا عاملوں کے پاس جا رہی ہے، دیکھو رش لگا ہوا ہے، چاہے وہ معتبر ہوں چاہے غیر معتبر ہوں چاہے کیسے ہوں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی ہم کالا جادو کرا لیں علاج کی نیت سے۔ کالا جادو کرانے کی اجازت ہے؟ کالا جادو کرانا کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی اس کے کرانے سے۔ تو بیچارے اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کرانے کی اگر شریعت اجازت دے، کیونکہ اب وہ عامل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنا خطرناک کیا ہوا ہے کہ اب اس کے لیے تمہیں کالا جادو ہی کرنا پڑے گا، اور کالے جادو میں کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، وہ سب کرنے پڑیں گے، اتنے پیسے دو ہم کاٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو بیچارے خیر دین کا کچھ فہم رکھتے ہیں وہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کالا جادو توڑ کی نیت سے کرا لیں، تو توڑ کی نیت سے بھی کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ دعا تو حضور پہلے ہی سکھا گئے، 14 صدیوں پہلے سکھا گئے، مگر حضور کی یہ دعا تو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس پر اعتماد ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ کچھ لکھ کے دے دے گا کہ یہ لٹکا لو، یہ جلا لو، یہ قبرستان میں دبا دو، ان سب پہ اعتماد ہوگا۔ اور اگر یہ دعا پڑھ لیں گے یار اس دعا سے کیا ہوگا؟ تو اتنی سی دعا اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اتنی سی دعا پڑھ لیا کیا ہوگا بھائی؟ بہت کچھ ہوگا۔ یہ امام الانبیاء کی دعا ہے، یہ سب سے بڑے کی دعا ہے، ان کی دعا ہے۔ تو اس دعا کے اندر اب سب کچھ ہی آ گیا، ہر طرف سے حفاظت حضور نے مانگ لی، اور فرمایا کہ صبح بھی اللہ سے یہ حفاظت مانگنا، شام بھی مانگنا۔ اب جب حفاظت ہو گئی تو اب ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ تقدیر کا ہوگا تو یہ دعا بھی بھلا دی جائے گی۔ ایک صحابی کا قصہ لکھتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو دعا سکھا رہے تھے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو یہ پڑھ لے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ان کا ایک دھڑ اس پہ فالج تھا، اور یہ روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت ابان فرما رہے تھے۔ تو شاگرد جو ہے نا استاد کو دیکھنے لگا، ایک
سوالیہ انداز سے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نقصان نہیں کرتا، آپ کو تو نقصان ہوا پڑا ہے. تو وہ سمجھ گئے، تو شاگرد کے انداز نظر سے سمجھ گئے. بولا کچھ نہیں شاگرد، نظر ڈالی ایک استاد پہ کہ استاد تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی نہیں اور ان کو تو نقصان پہنچا ہوا ہے. تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا کہ میرے جسم پہ فالج پڑا ہے، اس دن میری طبیعت میں کچھ غصہ تھا اور اس غصے اور مزاج کی نامآہنگی کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. بس یہ دعا پڑھنا بھولا اور اللہ کی تقدیر غالب آئی، مجھے وہ دعا بھلا دی گئی. تو پھر یہ نظام اس طرح چلتا ہے کہ یہ نظام تو اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر جب تقدیر حاوی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب ہی اختیار کرنا بھلا دیتے ہیں. بھول ہو جاتی ہے پھر وہ نظام ہٹتا ہے، پھر یہ حفاظت ساری ختم ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے عرض کی حضرت دشمن بہت بڑھ گئے ہیں، ہمیں ہر وقت آپ پہ خوف رہتا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی حفاظت کر لیں. تو فرض تم ہماری حفاظت زمینی دشمنوں سے کرو گے یا آسمانی بلاؤں سے کرو گے؟ تو فرمایا کہ ہم تو زمینی دشمنوں سے کر سکتے ہیں. کہا جب آسمان پر فیصلہ ہو جائے گا نقصان کا تو پھر تمہاری حفاظت کام نہیں دے گی، تو ضرورت کیا ہے؟ اور جب آسمان پر حفاظت کا فیصلہ ہوگا تو زمین والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ یہ دعائیں پڑھنے والے لوگ تھے، وہ حضور سے یہ سیکھے ہوئے تھے، تو پھر انہیں ظاہری باڈی گارڈوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہتے ہم نے یہ دعائیں پڑھ لی ہیں. تو یہ دعائیں چھ جہت میں حفاظت مانگ لی. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. چھ جہت میں حفاظت آ گئی. تو اگر ہر شخص گھر کا ہر فرد یہ دعا پڑھے اور اس کا معمول بنائے اور موت تک کے لیے معمول بنائے تو دنیا کتنی آسانی سے گزر جائے گی، کیسی حفاظت ہو جائے گی، کیسی سہولت ہو جائے گی. ہر قسم کی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور اگر تقدیر کی تکلیف آئے گی تو اسے بھی اللہ تعالیٰ آمن رواتی کی برکت سے امن سے بدل دیں گے، سکون سے بدل دیں گے، چین سے بدل دیں گے. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے. اس لیے بھائی اس دعا کو ساری زندگی کا وظیفہ حیات بنانا چاہیے. یہ دعا ہم نے پرچے پر بھی لکھ دی ہے، تو ساتھی لے لیں اور اس پرچے کو کوٹیٹ کرا کر گھر میں رکھ لیں اور پابندی سے یہ دعا پڑھیں. گھر کے ہر فرد کو پڑھائیں، بچے کو پڑھائیں. اور ایک آخری حدیث ہے جس میں بہت پیاری دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، یہ ترمذی شریف کی ہے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ دعا ہے، یہ جو پڑھ لے تو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ وَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ 70,000 مَلِكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ. ملک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے. ایک فرشتہ نہیں، 10 فرشتے نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے. کیا کریں گے؟ یصلون علیہ، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. یعنی 70,000 فرشتے یہ دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پر رحمت فرما. مسلسل یہ شام تک کرتے ہی رہیں گے 70,000 فرشتے. اب یہ تو اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، یہ کوئی خاتون نے پڑھ لیا، وہ اپنے گھر کی جھاڑو لگا رہی ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنی ساس بہو سے لڑ رہی ہے، 70,000 فرشتے دعا میں لگے ہوئے ہیں.
نند بھاوت سے لڑ رہی ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ وہ جھگڑا بڑھے گا ہی نہیں، آہستہ آہستہ وہ جھگڑے کی فضائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب فرض کرو کہ 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ایک فرد یہ دعا پڑھے گا، تو اگر اس گھر میں 5 فرد ہیں، 5 افراد اس گھر میں، تو 7 پنجے 35، 3.5 لاکھ فرشتے اس گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اور اگر 10 افراد ہیں اس گھر میں، چھوٹے بڑے ملا کر، اور سب نے یہ دعا پڑھ لی، سب کو ہم نے اہتمام سے یہ دعا پڑھا دی کہ بھئی یہ دعا پڑھ لو، تو 7 لاکھ فرشتے اس گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اب 7 لاکھ فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے تو اس گھر میں جھگڑے بڑھیں گے، اس گھروں میں رنجشیں ہوں گی، اس گھروں میں دل پھٹیں گے۔ وہاں تو جب فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں شام تک لگے ہوئے، اور اللہ نے مقرر فرمایا کہ میرے اس بندے کے لیے دعا کرو تم۔ اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہوتا ہے، اور اس کی دعا کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے سفارش کر رہا ہے کہ اللہ، یعنی ہم گناہ گاروں کے لیے، معصیتوں میں ڈوبے ہوئے کے لیے، وہ شخص جو معصیتوں سے محفوظ ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اس گناہوں کے ڈوبے والے پر رحمت فرما۔ اور 70,000 مل کر کر رہے ہیں، اور 7 لاکھ مل کر کر رہے ہیں اس پورے گھر والوں کے لیے جس میں 10 افراد ہیں۔ تو اب اس گھر میں اتنی رحمتیں برسیں گی تو بتاؤ پریشانیاں آئیں گی کہاں سے؟ تنگیاں ہوں گی کہاں سے؟ تھوڑے میں اللہ پورا کر دیں گے، تھوڑا ہوگا نا اس میں، یہ جب رحمتیں کی دعائیں ہوں گی تو اللہ رحمت برسا دیں گے، تھوڑا ہی پورا ہو جائے گا۔ ہر ایک کے دل میں یہ ہوگا کہ میرا بھائی کھا لے، یہ کھا لے، اس کے دل میں اللہ یہ جذبے بیدار فرما دیں گے۔ صحابہ نے کے زمانے میں ہوا ہے نا ایسا، کوئی فرضی داستان تو نہیں ہے، کہ فرضی قصے تو نہیں ہے، حضور کی زندگی میں ہوا ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے ایسا، جو آپس میں دشمن تھے وہ دوست بنے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ 70,000 فرشتے آدمی اپنے ساتھ دعاؤں میں لگا سکتا ہے، اور اگر 10 کے 10 افراد گھر کے پڑھ لیں گے تو بتاؤ 7 لاکھ فرشتے صبح سے شام تک، اور شام کو پڑھ لو تو ساری رات پڑھ دعائیں کرتے رہتے۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ شادی بیاہوں میں نافرمانیوں کی مجلسوں میں گئے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس دعا کی تاثیر یہ ہوگی کہ اس مجلس میں جاتے ہوئے انہیں بے چینی ہوگی کہ یار نہیں جاتے، اور ایسے اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ وہ ان مجلسوں سے اللہ انہیں بچائیں گے، بچا لیں گے ان کو، ان کی حفاظت کے ایک تکوینی نظام چلیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تنگیوں سے بچائیں گے، اور ان کے قرضے ادائیگی کی غیب سے شکنیں بنتی چلی جائیں گی، سارے کاموں میں آسانیاں ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ کہ یہ دعا امام الانبیاء نے تعلیم فرمائی ہے، کوئی عام دعا نہیں ہے۔ تو بتاؤ اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ تو فرمایا وکل اللہ بھی 70,000 ملک، اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے، یصلون علیہ، جو اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، حتی یمسیا، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اگر اس دن مر گیا، دوسری فضیلت کہ اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دے دیں گے۔ شہادت کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ 4 مقامات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک انبیاء کا مقام ہے جس پر تو اب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ مقرر ہے۔ پھر صدیقین کا مقام ہے، پھر شہداء کا مقام ہے، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اولیاء کا مقام ہے۔ تو اولیاء سے بھی اونچا درجہ ہے شہید کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء سے اونچا مقام دے دیں گے۔ بتاؤ، جو یہ دعائوں کا اہتمام، اولیاء سے اونچا مقام ملنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دعا کی برکت سے اسے اولیاء والے کام کرنے کی توفیق دے دیں گے، اسے سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دیں گے، اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے، گناہوں سے میلان اس کا ہٹ جائے گا، نیکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو اس طرح اس کو شہداء کا مقام اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے، ایسی بڑی دولت اللہ دے رہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، اور جس وقت شام کو یہ پڑھ لے، كَانَ بِتِلْكَ الْمَنزِلَةِ، تو پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے رحمت کی، اور رات میں مر گیا
تو شہید کے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیں گے، مقام شہادت عطا فرما دیں گے۔ اب بتائیے اتنی بڑی دولت مل رہی ہے، کیا پڑھنے پر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لو اور سورہ حشر کی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو آخر تک پڑھ لو۔ اب بچے کو آج بھی پڑھا دیں تو بچوں کے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے، بڑوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو یہ زندگی کا وظیفہ حیات ہونا چاہیے، موت تک کے لیے یہ معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ایک نکاح بھی ہوگا، نکاح کے بعد دعا ہوگی۔ قاری صاحب کچھ بات بتائیے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ یا اللہ اس نکاح کو خوب برکتوں والا بنا دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کی طرف سے دولہا اور دلہن کے حق میں یہ مسنون دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، ان دونوں کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان دونوں کو ایک مثالی اسلامی جوڑا بنا دیجئے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کے درمیان روز بروز بڑھنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت، الفت، مودت پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا حلیف اور ساتھی بنا دیجئے، قلبی تعلق ان دونوں میں اے اللہ قائم فرما دیجئے، اور اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا انہیں بنا دیجئے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ انہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھیے، اے اللہ ہر غم سے انہیں بچائیے، ہر صدمے سے انہیں بچائیے، ہر بیماری سے بچائیے، نظر بد سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، شریروں کے شر سے بچا لیجئے، جنات شیاطین کے اثرات سے بچا لیجئے، جادو ٹونے کے اثرات سے بچا لیجئے، اور اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجئے۔ ان دونوں کی خوشیاں ان کے والدین کو عطا فرمائیے، اور ان کے خوشیوں سے ان کے والدین کے جگر کو ٹھنڈا فرما دیجئے۔ اے اللہ سدا ہنستا مسکراتے رکھیے، خیریں بھلائیاں ان کا نصیب بنا دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے بچا لیجئے، ہر خیر ان کا مقدر بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ بچی اب جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر کو جنت نظیر بنا دے، اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں، خیریں اور بھلائیاں اس گھر میں آ جائیں۔ اور اے اللہ جس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے اے اللہ وہ گھر میں جو سناٹا ہوگا اے اللہ اسے خوشی اور خوشیوں سے بھر دیجئے، راحتوں سے بھر دیجئے۔ ہمارے بھائی نصیر کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ سدا خوش و خرم رکھیے، بچی کی خوشیوں سے اے اللہ انہیں سرشار فرما دیجئے، ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دونوں گھرانوں میں جوڑ اور الفت پیدا فرما دیجئے، دونوں گھرانوں میں ذہنی امانگی پیدا فرما دیجئے، ہر قسم کی غلط فہمیوں سے بچا لیجئے، بدگمانیوں سے بچا لیجئے، شیطان کو موقع نہ دیجئے کہ وہ کسی قسم کی رنجشیں خاندانوں میں پیدا کرے۔ اے اللہ جیسے آج محبت سے جڑے ہیں اے اللہ سدا انہیں محبت سے جوڑے رکھیے، دونوں خاندانوں میں روز بروز محبتوں کو بڑھاتے رہیے اور محبتوں میں دوام عطا فرمائیے، ہر قسم کی عافیت سلامتی انہیں نصیب فرما دیجئے، خیر بھلائیاں انہیں نصیب فرما دیجئے، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس نکاح کو باعث برکت بنا دیجئے، اے اللہ باعث تکمیل ایمان بنا دیجئے، باعث حفاظت ستر بنا دیجئے، اور نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ستر کی اور آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ اس نکاح کو بنا دیجئے۔ اور اے اللہ
اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ سب دعائیں دولہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے نکاح کے موقع پر جو دعائیں ان دونوں کے حق میں فرمائی تھیں وہ ساری دعائیں دولہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ خوب انہیں برکتوں میں جوڑے رکھیے، راحتیں ان کا نصیب بنا دیجئے، وسعتوں والی روزیاں انہیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماریوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کا سرور اور چین بنا دیجئے، ایک دوسرے کے بغیر انہیں چین نہ آئے ایسی ان کی کیفیات بنا دیجئے، محبتوں میں دوام عطا فرما دیجئے، قلبی راحتیں انہیں نصیب فرمائیے، قلبی مسرتیں انہیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ سب لوگ دین کی نسبت سے یہاں آتے ہیں، اے اللہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اے اللہ یہ دعائیں ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے، اے اللہ ہر گھر میں یہ دعائیں زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچہ مسلمانوں کا ان دعاؤں کا عادی بنا دیجئے، ان دعاؤں کا پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اور مبارک دعاؤں سے بہت دور ہو چکے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کے قریب کر دیجئے، ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے۔ اے اللہ کبھی یہ دعائیں ہم سے نہ چھوٹیں، ہماری اولادوں سے یہ دعائیں نہ چھوٹیں، اے اللہ ہر سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، حضور کی سنتوں کے سانچے میں ہمیں ڈھانپ لیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ساری دعائیں ہمارا زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے، ایک دعا بھی ہم سے نہ چھوٹے، اے اللہ ہر دعا کو یاد کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور معمول بنا دیجئے، اس سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جن جن کی جو حاجتیں ہیں اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجئے، ان سب خواتین اور حضرات کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما دیجئے، ہمارا یہ سننا سنانا یا اللہ آپ کے قرب اور آپ کی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اگر آپ کی رضا ہمیں نصیب ہو گئی، آپ کا قرب ہمیں مل گیا، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اور اے اللہ اگر آپ کی رضا اور قرب نہ ملا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم آپ ہی کے ماننے والے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے فضل سے اپنی رضا، اپنا قرب، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے، بلا استحقاق نصیب فرما دیجئے، روز بروز اپنے قرب میں، اپنی محبت میں ہمیں آگے بڑھاتے رہیے۔ اے اللہ آپ کی نافرمانی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ پلک جھپکتے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہ ہو، ہر لمحے ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں، ہمیں مقاصد نفس و شیطان سے پوری طرح محفوظ اور معمول فرما دیجئے، قید نفس سے ہماری حفاظت فرمائیے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، حب جاہ، حب مال، حب دنیا سے یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیے، برکتوں سے نواز دیجئے۔ اے اللہ جتنے حجاج بیت اللہ پہنچ چکے ہیں، جو پہنچنے والے ہیں، سب کی حاضریاں مقبول اور مبرور فرما دیجئے، اور اللہ جو حجاج کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سب کے لیے جانا مقدر فرما دیجئے، بار بار کی مقبول مبرور حاضریاں سب کا نصیبہ بنا دیجئے، سب کے مقدر میں لکھ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بادب حاضری نصیب فرمائیے، بے ادبی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، مقبول مبرور حاضریاں تا وقت شہادت مقدر میں لکھ دیجئے، ہر سال کی حاضری ادب والی مبرور اور مقبول اے اللہ اپنے فضل سے لکھ دیجئے، محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کے دوست ہیں، ان کو کرنٹ لگ گیا ہے، اے اللہ ان کو بھی شفا دے دیجئے، اپنے فضل سے، اپنے امر کن سے انہیں شفا دے دیجئے، پریشانی سے بچا لیجئے، غموں سے اور حادثات سے سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔